بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر تمام قسم کے مسائل، تمام قسم کی چیزیں سیکھتے ہیں، لیکن ہم اگر نہیں سیکھتے وہ چیزیں، وہ باتیں، وہ احکامات، وہ مسائل جن کا تعلق ہماری اخروی زندگی کے ساتھ ہے، ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں جن کو اس چیز کا علم ہے کہ مرنے والے کے احکامات کیا ہیں، اس کے مسائل کیا ہیں، اس کے غسل کا طریقہ کیا ہے، اس کی تکفین کا طریقہ، کفن کا طریقہ کیا ہے، اس کو دفن کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کے جنازہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ ہمیں ان چیزوں کا بالکل علم نہیں ہے، نہ ہم نے زندگی کے اندر یہ کوشش کی ہے کہ ان چیزوں کو سیکھا جائے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ان ساری چیزوں کا تعلق جو ہے وہ مسجد کے امام صاحب کے ساتھ ہے، وہ سیکھے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، مولوی صاحب کی ذمہ داری ہے، قاری صاحب کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ چیزیں سیکھیں۔ عام بندے کو مردے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ حالانکہ نہیں، یہ شریعت کا ایک اہم ترین جز ہے۔ آج اس جمعہ کے اندر، مختصر وقت کے اندر جو ہم نے موضوع رکھا ہے وہ موضوع ہی یہ رکھا ہے کہ میت کے احکام، جنازے کے احکام، تدفین کے احکام، کفن کے احکام، غسل کے احکام، میت سے متعلق جتنی بھی باتیں ہیں انشاءاللہ آج کے اس وقت میں ہم بیان کریں گے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، اسی وقت سب سے پہلی بات جو مرنے والے تو مرے جائیں، ہر ایک نے دنیا کو چھوڑنا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، جب دیکھو تمہارے کسی عزیز کے، رشتہ دار کی، یا کسی جاننے والے کی، یا کوئی بھی ایسا شخص جو مرنے کے قریب ہے، اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، خود بھی اس کے پاس بیٹھ کے پڑھو تاکہ تمہیں دیکھ کر وہ بھی پڑھے۔ ہمارے معاشرے میں بے شمار قسم کی ایسی باتیں، کوئی یاسین لے کر بیٹھا ہوتا ہے، کوئی فاتحہ لے کر بیٹھا ہوتا ہے، کوئی سورۃ الرحمن لے کر بیٹھا ہوتا ہے، کوئی کیا لے کر بیٹھا ہوتا ہے، جو چیز شریعت نے بتائی ہے وہ کوئی بھی نہیں کرتا۔ اور پھر جب مرنے والا اس کی روح پرواز کر جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی آنکھوں کو بند کرو، سب سے پہلے اس کی آنکھوں کو بند کرو، کوئی بھی بتاؤ، یہ نہیں لا کر مولوی صاحب کروا کے آنکھیں بند کرے، اس کی کوئی بھی بندہ پاس کی بیٹا ماں کو، عورت کو، کوئی بھی ہو، اس کی آنکھوں کو بند کرے۔ فرمایا جب جسم سے روح انسان کی نکلتی ہے تو آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، وہ فرشتے جو روح لے کر جا رہے ہوتے ہیں وہ آنکھیں اس کا پیچھا کر کے دیکھتی ہیں اس کو کہ روح لے کر جا رہے ہیں، آنکھیں دیکھتی ہیں اس روح کا پیچھا کرتی ہیں، اور اس آنکھوں کو بند کر دیا کرو۔ اور دوسری بات فرمایا پھر اپنے اس مردے کے اوپر کوئی چادر جو ہے وہ ڈال دیا کرو، پورے جسم کے اوپر ایک چادر ڈال دیا کرو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو آپ کے اوپر ہم نے ایک یمنی چادر جو ہے وہ ڈال دی، یمن سے آئی چادر، اور پھر فرمایا کہ مردے کے پاس بیٹھ کر اچھی باتیں کرو، اچھی گفتگو کرو، اس کے لیے اچھی بات کرو، فخلصوا له الدعاء، اچھے الفاظ اس کے لیے دعا کرو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے پاس بیٹھ کر دعا کرنے والے ہوتے ہیں، وہ جو بھی بات کرتے ہیں فرشتے اس بات کے اوپر آمین کہتے ہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں کتنا بڑا المیہ ہے، مرنے والے کے پاس بیٹھ کر اس کی بیٹیاں، بیٹے، بہنیں، بھائی وہ چیخ پکار کر رہے ہوتے ہیں اور بیہودہ قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ یہ باتیں سنی ہے کہ یا اللہ اس کو نہیں مرنا چاہیے تھا، اس کی جگہ مجھے مار دیتا تو، اللہ اب اس دنیا میں
میں تو جینے کے قابل نہیں، اللہ مجھے اس کے ساتھ ہی مار دے، یہ جاہلیت کی باتیں ہیں۔ فرشتے آمین کہتے ہیں جو بھی آپ بات کرتے ہیں، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اچھی بات کیا کرے، اچھی گفتگو کیا کرے، مرنے والے کے لیے دعا کیا کرے، فرشتے اس کو آمین کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والے کے اوپر چیخنا، چلانا، رونا، نوحہ کرنا، اپنے منہ کے اوپر تھپڑ مارنا، اپنے بال کھینچنا، اپنے گریبان پھاڑنا، اپنے کپڑے پھاڑنا، تمہارے معصوم میں یہی ہوتا نا؟ یہ تو 1500 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں ساری باتیں۔ فرمایا لیس منا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوت الجاہلیہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ شخص میری امت میں سے نہیں ہے، اس شخص کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کون سا؟ من ضرب الحدود، جو کسی مرنے والے کے اوپر نوحہ کرتے ہوئے، چیختے ہوئے، چلاتے ہوئے، افسوس کرتے ہوئے اپنے رخسار کیے، اپنے منہ پر تھپڑ مارے، اپنے دانت کھینچے، وشق الجیوب، اپنے گریبان کو پھاڑے، اپنے کپڑوں کو پھاڑے، ودعا بدعوت الجاہلیہ، اور زبان سے ایسے الفاظ نکالے جو جاہلیت کے زمانے میں لوگ نکالتے تھے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں ایسا شخص میری امت کا نہیں ہے، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ بات نوٹ کرنے والی ہے کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، اور پھر سبھی بات جو اس سے بھی خطرناک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نوحہ کرنے والا عورت و مرد، یہ چیخنے والے، چلانے والے، پیٹنے والے، یہ سارے، اگر ان میں سے کوئی بھی توبہ کے بغیر مر گیا، یہ بات سن لیں، اپنے گھروں تک، اپنے رشتہ داروں تک، اپنے دوست احباب تک یہ پیغام پہنچا ہے کہ کوئی شخص اگر اس حالت میں مر گیا کہ وہ مرنے والے کے اوپر نوحہ کرتا تھا، چیخو پکار کرتا تھا، سینہ کوبی کرتا تھا، اپنے رخسار پیٹتا تھا، کپڑے پھاڑتا تھا، بال کھینچتا تھا، اگر توبہ کے بغیر مر گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کو پگھلے ہوئے تالبوٹ کا خارج والا لباس پہنایا ہے۔ پگھلے ہوا تالبوٹ، یہ تالے پگھلا رہے ہیں، تانبے کو پگھلا رہے ہیں، اس کا لباس بنایا گیا خارج والا، اور وہ خارج بھی قیامت کے دن کی، وہ جہنم کے خارج، وہ تانبا جہنم کی آگ میں پگھلا ہوا۔ یہاں تو ساون کے مہینے میں پھر نکل جائے، بندے کی زندگی عجیب ہو جاتی ہے، بندے کا جینا حرام ہو جاتا ہے۔ جہنم کی خارج جسم کے اوپر ہو اور وہ اپنی ہوگی، ہمیشہ رہنے والی ہوگی، وہاں پھر کوئی بھی کام نہیں آئے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا مجھے اور آپ کو، یہ احکام بتائے ہیں، یہ احکام سکھائے ہیں۔ فرمایا جو میت کے اوپر روتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، نہ صرف یہ ان کے لیے وبال جان ہے، یہ مرنے والے کو اس کی تکلیف بھی ہوگی، اس کو عذاب بھی لگے۔ او بھائیو، باپ مر جائے، بیٹیاں چار پانچ بیٹے بیٹھ کر وہ چیخیں چلائیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو والد کا غم ہے؟ غم تو یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں یہاں صبر کرنا چاہیے، ہمیں یہاں خاموش رہ کر اپنے والد کے لیے، اپنی والدہ کے لیے دعا کرنی چاہیے، نہ کہ وہ جناب بچی کو پکار کر کے اپنے والد کی، اپنی والدہ کے لیے عذاب کا سبب بن جائے، ان کو تکلیف ہو، ان کو بچوں کو تکلیف ہوتی ہے اہل خانہ کو رونے کی وجہ سے، چیخنے چلانے کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، جن سے یہ غلطیاں پیدا ہوتی ہیں توبہ کر لیں، آئندہ ان چیزوں سے اجتناب کریں، اپنے پر عمل کرنا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، یہاں کس لیے نہیں رہنا۔ ماں باپ بھی مر جاتے ہیں، ان سب کا کیا ہوتا ہے، تکلیف کیا ہوتی ہے، وہ جو انہوں نے برداشت کیا ہے، جن کو بچے ہم خوب جانتے ہیں، لیکن صبر کرنا جو ہے یہ بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کا بدلہ جو ہے، صبر کا اجر جو ہے وہ جنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس سے اللہ کا مرنے کے بعد بندے کو جو ہے وہ غسل کیا جاتا ہے۔ یہ باتیں میں 4-5 کر کے مختصر وقت ہے، آپ ان توجہ سے بیٹھنا اور غور سے یہ باتیں سنیے، یہ قیمتی باتیں جو روزانہ نہ ملتی ہے، نہ کوئی بیان ہوتی ہے کہیں۔
تو بڑے توجہ کے ساتھ یہ باتیں آپ نے سنی ہیں. میت کو غسل جو ہے آپ آگے آگے بیٹھتے سواب ہوتا ہے زیادہ، بہت زیادہ سواب ہوتا ہے آگے قریب بیٹھنے کا. غسل دینے کا میت کو سب سے پہلے یہ ہے کہ میت جو ہے جب آپ اس کو غسل دیں تو اس کے پیٹ کو ہلکا سا دبائیں گے، ہلکا سا اس کے پیٹ کو دبائیں گے، لیکن یہ نہیں کہ پوری اس کے اوپر چڑھ جائیں، میت کو تکلیف ہوتی ہے اس کے اوپر بھی چڑھ جانا، ہلکا سا اس کے پیر کو دبائیں تاکہ کوئی فضلہ وغیرہ جو رہ گیا ہو وہ باہر نکل جائے، صفائی ہو جائے پیٹ کی. تھوڑا سا پیچھے سے اس کو اوپر کر لیں تاکہ تھوڑا سا برابر ہے اور پیٹ کو دبائیں تاکہ فضلہ وغیرہ جو اندر رہ گیا وہ باہر نکل جائے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ غسل دینے لگے تو کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کو ہلکا سا دبایا، لیکن آپ کا پیٹ جیسے آپ پہلے پاک تھے اس وقت پاک تھا. تو یہ ہے اللہ اکبر کبیرہ. پھر میت کو غسل دینے کا طریقہ کیا ہے بھائی؟ وہی طریقہ ہے، سب سے پہلے وضو سے شروع کریں گے. عام وضو جو نماز کے وضو کرتے ہیں اس سے شروع کریں گے. پہلے جو بندہ جو ہے اس کو غسل دینا چاہتا ہے کوئی بھی دے سکتا ہے، اس کے لیے بھی کوئی مسجد کے امام خطیب ہونا اور نیا آدمی ہو، اچھا آدمی ہو، وہ غسل دے. اس کو ہاتھوں پر گلوز پڑا رہے پلاسٹر کے یا دوسرے کپڑوں کے بھی آ رہے ہیں، اس کے پہلے وہ پخانا جو ہے وہ صاف کرے، صفائی کرے اس کی اچھی طرح. پھر اس کے بعد رازدار میں پھر اس کا پہلے دایاں ہاتھ ہوئے پھر بایاں ہاتھ ہوئے. پھر چونکہ کلی کرنی ہے میت کو کلی کروائی نہیں جا سکتی کیونکہ اس کے اندر تو طاقت نہیں ہوتی پانی باہر نکالیں. آپ کلی کریں یا کپڑا کفن سے کاٹ لیں پیس لے لیں اس کو کسی ڈنڈی کے اوپر لگا لیں اس کو گرا کر اس کے منہ کے اندر 3 دفعہ جو ہے وہ مار لیں. اسی طرح کپڑے اس لکڑ کے اوپر لگا کر اس کی داغ صاف کر لیں. پھر اس کے چہرے بھی دھو لیں، پھر اس کا دایاں بازو کریں پھر بایاں بازو کریں، پھر سر کے اوپر پانی بہائیں، پھر دایاں چہرے میں پانی بہائیں، پھر بایاں چہرے میں پانی بہائیں اس کا سارا. آخر میں پھر اس کے پاؤں ترتیب سے دھو لیں. میت کو غسل 3 مرتبہ دیا جا سکتا ہے، 5 مرتبہ دیا جا سکتا ہے، 7 مرتبہ دیا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ مرتبہ دیا جا سکتا ہے. جتنی مرتبہ دے اتنا ہی اچھا ہے. صحیح بخاری مسلم کے اندر روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ زینب جب وفات پا گئی تو نبی علیہ السلام نے خواتین کو حکم کیا کہ زینب کو غسل دیں اور 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ سے زیادہ لے کر آپ چاہیں تو اس کو غسل دیں اور غسل والے پانی کے اندر جو ہے بیری کی پتے شامل کریں اور پانی کی جو مقدار ہے پانی ٹھنڈا ہو یا گرم ہو اس کے اندر شرعی طور پر کوئی پابندی نہیں ہے. موسم کے لحاظ سے پانی ٹھنڈے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، گرم بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن میت کی جو طبیعت کی دنیا کے اندر زندہ ہوتے جو میت کی مطلب ہے وہ آج کے موسم میں کیسا پانی پسند کرتا تھا اگر اس موسم میں اس کی وفات ہوتی ہے تو اس طرح کا پانی جو ہے اس کو غسل دے دی جائے. شرعی طور پر اس کی کوئی پابندی نہیں کہ پانی گرم ہی ہو یا ٹھنڈا ہی ہو، اس کی کوئی پابندی نہیں ہے. غسل اگر میت عورت ہے تو غسل دینے کے بعد اس کی 3 مینڈیاں بنائی گئی بالوں کی 3 مینڈیاں خواتین لاتی ہیں جس پر اپنے زبان میں گڑی ہوئی تھی بالوں کو گڑی کرنا 3 مینڈیاں بنائے دے کر اس کے بالوں کو پیچھے جو ہے پھینک دیا جائے جیسے خواتین کے بال پیچھے ہوتے ہیں. یہ ہے مختصر سا طریقہ غسل کا میت کا. کوئی بھی دے سکتا ہے اور شروع کیسے کرنا ہے؟ وضو سے. پھر اس کے بعد اس کو غسل دینا صابن بھی لگایا جا سکتا ہے. اس کے بعد اگر اس کے جسم کو توجہ کے ساتھ جب صاف کرنا چاہے وہ بھی کیا جا سکتا ہے. اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کوئی نیا برتن ہو، نیا ٹب ہو، نئی بالٹی ہو، نیا مگ ہو یا نیا تولیہ ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے ان چیزوں کی. کیا اس کے بعد ان چیزوں کو استعمال بھی نہیں کرتا اور کیوں نہیں استعمال کرتے؟ کیوں میت انسان تھا وہ کوئی ناپاک چیز تھی؟ اس کے بعد ان چیزوں کو استعمال بھی لایا جا سکتا ہے. شرعی طور پر ان چیزوں کو کوئی حرج نہیں ہے، یہ ہماری معاشرے کی باتیں ہیں. اس کے بعد اس کو کفن دے رہے ہیں. کفن کے اندر میت مرد ہو یا عورت ہو وہ 3 ہی کپڑے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے. مرد ہو عورت ہو کپڑے کتنے ہیں؟ 3. 2 فٹ چادر ہوتی ہے اور ایک جو ہے وہ 20 طرف کی ہوتی ہے، اس کے درمیان میں گلا بنایا ہوتا ہے. وہ آدھی میت کے نیچے آ جاتی ہے اس کی کمر تک اور آدھی اس کے جو ہے اوپر آ جاتی ہے یہاں ناف تک. بس یہ 3 کپڑے ہیں مرد ہو یا عورت ہو. عورت کے 5 کپڑوں کا ذکر کسی حدیث کے اندر موجود نہیں ہے. جو چیز حدیث کے اندر موجود نہیں ہمیں اس چیز کے اندر زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے. میت مرد ہو عورت
کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا بھی کہ اپنے مردوں کو سفید لباس میں سفید کفن میں کفنایا کرو. یہ چیز کفن ہے کفن. اچھا غسل جو ہے وہ ہو گیا. اب غسل کے اندر ہمارے معاشرے کی کچھ چیز اور بھی ذرا ہائی لائٹ کر دوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. میت کو غسل جو ہے کوئی مطلب دے سکتا ہے, مسجد کے امام دے سکتا ہے, محلے کا کوئی سمجھدار آدمی جس کو طریقہ آتا ہے کم سے کم غسل کا وہ دے سکتا ہے, کوئی بھی عقل مند آدمی دے سکتا ہے, مسلمان ہو دینے والا غسل. اور اپنے خاوند کو غسل دے سکتی ہے, خاوند اپنی عورت کو غسل دے سکتا ہے. آج ہم اس پر یاد کر رہے ہیں. سن لیں, ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت عجیب سی چیز چل رہی ہے, آپ بھی سنتے ہو کہ جی جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے اس عورت کا خاوند کا آپس میں نکاح ٹوٹ جاتا ہے, وہ اس کے لیے غیر معروف ہو جاتی ہے, وہ خاوند کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی. ایسے ہی معاشرے میں ایسے چل رہا ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد عورت آپس میں غیر معروف ہو جاتے ہیں, عورت اپنے خاوند کا چہرہ پھر نہیں دیکھ سکتی. اور میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں یہ باتیں زمانہ جاہلیت کی ہے. ہم نے رسول اللہ کے دین کو سیکھا ہے, ہم رسول اللہ کے دین کو بچا رہے ہیں. اور عورت اور مرد کا اگر آپس میں نکاح ہو جائے غیر محرم ہو جائے, مجھے یہ بتائیں کہ مرد بیچارہ مر گیا ہے, وہ پورے محلے کی, پورے علاقے کی, پورے قوم قبیلے برادری کے رشتے داروں کی, غیر رشتے داروں کی, وہ ساری عورتیں آ کے اس کا منہ دیکھ رہی ہیں, اس کا چہرہ دیکھ رہی ہیں, اس کی بیوی نہیں دیکھ سکتے. یہ غیر معروف ہوگی, اس کے لیے نکاح ٹوٹ گیا. تو یہ کیسا دین ہے؟ یہ کہاں سے چلی یہ چیزیں؟ یہ کون سکھاتا ہمیں یہ چیزیں؟ ہماری ذہن شادی بند کرتا ہے کہ جس مرد اور عورت نے 50 سال 60 سال ایک بستر کے اوپر گزارے تھے, وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی مرنے کے بعد, پورے علاقے کے پورے محلے کے چہرہ دیکھ سکتی ہے. اگر ان کا نکاح ٹوٹ گیا ہے, وہ غیر معروف ہو گئے ہیں, پھر وہ عورت یاد رکھیں اس مرد کی وراثت میں حقدار بھی نہیں بن سکتی. یہ بھی یاد رکھیں. اگر ہمارا نظریہ سوچ یہ ہے کہ ان کا نکاح ٹوٹ گیا ہے, وہ ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہو گئے ہیں, پھر وہ عورت اس مرد کی جائیداد کے وراثت میں کوئی اختیار نہیں ہوگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول ایک جنازہ پڑھا کے واپس آئے, آ کر دیکھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر باندھا ہوا. فرمایا عائشہ کیا ہوا؟ کہنے لگے اللہ کے رسول آج میرے سر میں بڑا شدید قسم کا درد ہے. اللہ کے رسول کہنے لگے مذاق سے, میاں بیوی آپس میں گھر کے اندر ماحول بڑا عجیب ان کا اپنا ہوتا ہے, نجی زندگی ہوتی ہے ان کی. اللہ کے رسول کہتے ہیں عائشہ کیا ہو گیا ہے؟ مذاق کے ساتھ, اور میں موجود ہوں, اگر تم مر گئی تو میں تمہیں غسل بھی دوں گا. یہ بات سنیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. عائشہ بھی تمہیں غسل بھی دوں گا, میں تمہیں کفن بھی دوں گا, میں تمہارا جنازہ بھی پڑھاؤں گا, میں تمہیں دفن بھی کروں گا, تمہیں اور کیا چاہیے؟ اللہ. اور پھر بیوی ہوتی تو عورتیں مجھے پتا ہو عائشہ کیا کہتی ہے, اللہ کے رسول آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں مر جاؤں اور آپ کی اور شادی کر لوں؟ عورتوں کا مزاج ہے. اللہ کے رسول آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں مر جاؤں, میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں اور آپ نئی شادی کر لیں؟ تو بات کیا سمجھائی ہمیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ آپ کو غسل بھی میں خود دوں, کفن بھی میں خود دوں, جنازہ میں خود پڑھاؤں, دفن میں خود کروں. اور بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ, امیر المومنین, خلیفۃ المسلمین, ان کو غسل کس نے کیا وفات کے بعد؟ ابو بکر صدیق کو وفات کے بعد. یہ آج بات نوٹ کریں, قیامت کی دیواروں تک اس کا کچھ جواب دے. میں ذمہ دار ہوں اس نمبر کو پڑھتا ہوگا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل ان کی بیوی اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا. موطا امام مالک کے صحیح روایت میں
اور ہم یہ کہنے جی عورت مرد کو دیکھ نہیں سکتی، وہ غیر محرم ہو گیا، ان کا نکاح ٹوٹ گیا اس سے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو غسل سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا، جاؤ تاریخ کی کتابیں پڑھ جاتا۔ اور بچوں ان مولویوں سے انہوں نے ہمارا جینا کو ویسے حرام کیا، مرنا بھی حرام کر دیا ہے۔ یہ نہ جینے دیتے ہیں لوگوں کو، نہ مرنے دیتے ہیں۔ ایسے ایسے مسائل کھڑے کیے ہوئے ہیں تو لوگوں کے لیے ان چیزوں کو فوت کرنے مشکل ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور میرے بھائیوں، غسل، کفن، پھر کفن کے اوپر یہ طرح طرح کی چیزیں لکھی ہوتی ہیں، کسی کے اوپر کلمے لکھے ہوتے ہیں، کلمہ طیبہ لکھا ہوتا ہے، کسی کے اوپر جناب اہل بیت کے نام لکھے ہوتے ہیں، کسی کے اوپر جناب وہ عہد نامے لکھے ہوتے ہیں، کسی کے اوپر جناب وہ عہد نامے جو کفن کے اندر ڈال دیے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ کیا ہے اور یہ کون سا دین ہے؟ میرے محبوب پیغمبر جیسی کوئی بات نہیں سکھائی، اور زندگی کے اندر نمازیں نہیں پڑھی، قرآن نہیں پڑھا، یاسین نہیں پڑھی، رحمان نہیں پڑھی، سورۃ ملک نہیں پڑھی، وہ دیکھتا کفن کے اندر اللہ کی قسم پورا قرآن ملاتے کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ یہ زندگی کے اندر کام کرنے والے ہیں، قبر کے اندر کرنے والے نہیں ہیں۔ قبر کے اندر تو یہاں جو کام کرتے ہیں وہ کام آئے گی جاتا ہے۔ اس کے بعد جنازہ ہے۔ جنازہ ہے یہ مسلمان کا، مسلمان کے اوپر ہے جو آخری حق ہوتا ہے، وہ حق ہے کہ جب تم میں سے کوئی بہن بھائی مسلمان فوت ہو جائے اس کا جنازہ پڑھے، اس کے پیچھے چلے، اس کے جنازے کو پڑھیں تو میرے ایک قرات کے برابر ثواب ملے گا۔ پوچھا قرات کیا ہے؟ فرمایا پہاڑ کے برابر جنازہ پڑھنے کا۔ فرمایا جب جنازہ پڑھ کر قبر کے اوپر جائے، کفن کر کے دعا کر کے واپس آئے، اس کو 2 قرات ثواب ملے گا۔ محبوب پیغمبر قرات کیا ہے؟ فرمایا 2 احد پہاڑوں کے برابر ثواب ملے گا اس کو۔ 15-20 منٹ کا یہ وقت ہے، 2 احد پہاڑوں کے برابر ثواب ہے اس کا۔ یہ بات ہو بھی جائے گی، اور بات کرنی ہے۔ اچھا یہ جنازہ جو ہے جلدی اس کو دفنانا چاہیے، میت کو بلا وجہ اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، کوئی شرعی عذر نہ ہو۔ یہاں پر 3 دن 2 دن بیچارے کو برف کا ڈال کر رکھ دیتے ہیں، بٹ بیٹا یونان سے آ رہا ہے، فرانس سے آ رہا ہے، یو پی سے آ رہا ہے، دبئی سے آ رہا ہے، وہاں سے آ رہا ہے، وہ بیچارہ اس کو برف کھانے میں رکھتا ہے، سب کھانے میں، یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جیسے ہی بندہ فوت ہو تو فوراً اس کو دفناؤ، اگر وہ اچھا ہے تو وہ اپنے اچھے مقام کو جلدی پہنچ جائے، اگر برا ہے تو اپنے قدم سے اس کو پہنچ جاؤ۔ تو یہ الفاظ ہی، اچھا تو اپنے مقام کو پہنچ جائے اچھی جگہ پر، برا تو اپنے پیچھے اس کو بہت جو ہے وہ بتا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنازے کے ساتھ خوشبو لے کر جانا اور جنازے کے ساتھ نوحہ کرنے والے چیخنے چلانے والے نہ جانے، منع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو جنازے کے دیکھ بیمار ہوتے سارے پورے وہ پورا بڑا سا گیس کی طرح سلنڈر کا اس اٹھایا ہوتا ہے، سب کو خوشبو مار ہوتا ہے، آگے بھی چاہتا ہوتا ہے، اور پھر نوحہ کر دیتے وہ تو خصوصی لوگ بٹولا ہوتا ہے، لوگ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں اس کام کے، وہ کوئلے پر ہوتا ہے، کوئی مختلف قسم کے وہ تپے پر ہوتا ہے، کوئی کیا پر ہوتا ہے، کوئی کیا پر ہوتا ہے، بھائی تو عجیب قسم کی باتیں کو قبر تک پڑھتے جاتے ہیں صاحب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے ساتھ آواز بلند کرنے اور آگ ساتھ لے کر جانے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ کلمہ شہادت یہ سارے بولتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں سے منع فرمایا ہے۔ ان باتوں سے اجتناب کریں، سنت کو اپنائیں، طریقہ سنت جو ہے اس کو اپنائیں جو رسول اللہ نے سکھایا ہے۔ میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں، کیوں اپنی طرف سے ایسی باتیں کرتے ہیں؟ اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں، کوئی کیا بات نہیں، کوئی کوئلے پر ہوتا ہے، کوئی کپے پر ہوتا ہے، کوئی کیا ہوتی ہے، وہ زبانی یاد کی ہوتی چیزیں، وہ سارے انہوں نے اپنے پیسے کمانے کے بہانے بنائے ہوتے ہیں۔ ان کا جو بزنس ہے یہ، وہ تو شو بنا کے کمرے بک کر کے بیٹھے رہتے ہیں کہ آج کی مرے میں جو ہمارا کھانے کا نظام کھل جائے، ہمارا بزنس کو بھی پیسے مل جائیں۔ تو یہ کون سا روکے گا ان چیزوں کو؟ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں ان چیزوں کو روکیں اپنے معاشرے کے اندر، اپنے علاقوں کے اندر، اپنی برادریوں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر سنت کو جو ہے وہ لے کے آئیں، سنت کو سامنے لے کر آئیں۔
رسم و رواج کو چھوڑیں، ان بتوں کو توڑیں جن کو رسول اللہ توڑنے کے لیے آئے ہیں. اور پھر جنازہ بیچارہ، وہ مرنے والا بیچارہ آیا، پوری زندگی کا سفر کر کے 60-70 سال زندگی گزار کے آئے ہیں، اب جنازے کی آئے ہیں. مولوی صاحب نے آ کر ایک لمحے کے اندر اس کا جناب اکٹھا کر کے جنازے بنا دیے. تو بھائی 50 سیکنڈ کے اندر، 40 سیکنڈ کے اندر، 60 سیکنڈ کے اندر جنازہ پڑھا دینا، میں کہتا ہوں کہ میت کے ساتھ اس سے بڑا کیا ظلم ہو سکتا ہے بھائی؟ اور یہ آخری حد پر اس کا کیا مشکل بات ہے. اور وہاں پر سب اس کا جھٹکا کر دیتے، پتہ نہیں چلتا کھڑے ہوئے سلام کر کے بھائی. اور میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اپنے پیچھے وصیت کریں، اپنے پیچھے وصیتیں کریں کہ جنازہ پڑھایا جائے، آپ کی جھٹکے نہ کیے جائے. ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا، ان کو آپ کی کوئی فکر نہیں، آپ جنت میں جائیں یا جہنم میں جائیں، ان کو فکر ہے اپنے پیر کی ہے، اپنے پیسوں کی ہے، روپوں کی ہے جو فکس کیے ہوئے ہیں، جن میں جنازے پڑھ رہے ہیں، مرنے پڑھ رہے ہیں، قبر پر کھڑے اتر رہے ہیں. انہوں نے تو آپ کو ایسی باتوں کے اوپر لگا دیا ہے کہ جہاں پر ان کو بات بات پر پیسے ملتے ہیں، آپ کو بات بات پر غم ملتا ہے. بات بات کے اوپر ان کو پیسے ملتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ فری میں سارا کام کرتے ہیں. اور میرے بھائیوں، اللہ کی قسم، مجھے آپ سے کوئی گلا نہیں، کوئی شکوہ نہیں ہے. آپ کے والدین ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کے چاچا تایا ماموں، ان کے جنازے ہیں. مجھے کیا تکلیف ہے؟ آپ جیسے مرضی اپنائیں. مجھے تکلیف یہ ہے کہ وہ مرنے والے کا جو حق تھا وہ ادا نہ ہوا. یہ اتنی تکلیف ہوتی ہے، یہ دکھ ہوتا ہے کہ اس بیچارے نے 60-70 سال زندگی گزاری ہے، آج اس کے ساتھ کیا ہو گیا؟ یہ مولوی صاحب نے کیا سیاسی کیے تھے؟ اللہ کی قسم ہمیں دکھ ہوتا ہے، ہم کچھ بھی نہیں مانتے کسی سے. میں نے اپنی اس 43 سالہ زندگی کے اندر الحمدللہ ریٹرن میں میرے پاس ہے تقریباً 200 سے زیادہ جنازے پڑھا چکا ہوں. 200 سے زیادہ جنازے میں پڑھا چکا ہوں. اور کتنے لوگوں کو میں میتوں کو غسل کر چکا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے. لیکن میں ممبر کے اوپر کھڑا ہوں، اللہ اس بات کے اوپر گواہ ہے، الحمدللہ آج تک میت کے ورثاء سے میت کے نام پر 1 روپیہ نہ کسی سے لیا ہے، نہ اس کے بدلے کوئی اور چیز لی ہے تک. اللہ کی رضا کے لیے خلوص دل کے ساتھ ان کی دعا کی، اللہ کی آخرت کی منزلوں کو آسان کرنا. ہم نے کسی کے جھٹکے نہیں کیے. ہم جب جنازے پر جاتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتی ہے کہ یہ بیچارہ زندگی گزار گیا ہے، اب اس کی آخری وقت ہے، آخری منزل کی طرف یہ رواں ہے، اللہ اس کے آخری منزلوں کو آسان کرنا. ہمیں تکلیف ہوتی ہے وہاں پر کھڑے کا، ہمیں دل سے افسوس ہوتا ہے. اور میرے بھائیوں، وہاں پہ کھڑے ہیں اور جنازہ پڑھتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھاتے تھے. اللہ کی قسم سے صحابہ کہتے تھے کہ کاش بھی جنازہ میرا ہوتا، کاش بھی. اللہ اکبر. مالک بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشجعی قبیلے کے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں تھا، آپ نے جنازہ پڑھایا، آپ نے دعا کی، وہ دعا میں نے سنا دی کہ آپ نے جنازے کے اندر ہی اتنی جامع دعا. اور صحابی رسول نے پیچھے زبانی یاد کر دی، اس کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ کے رسول نے وہ جنازہ اونچی آواز میں پڑھا تھا، تو صحابی نے پیچھے دعا جو ہے وہ زبانی یاد کر لی. اور پھر مالک بن عوف کہتے ہیں کہ کاش، میں خواہش کرتا تھا کہ وہ جنازہ میرا ہوتا، کاش وہ جنازہ میرا ہوتا کہ اللہ کے رسول اتنی جامع دعائیں فرمائی. تو میرے بھائی، سب وقت ختم ہو رہا ہے، ورنہ باتیں میری بہت زیادہ تھی آگے، تو بہت کچھ میں نے بتانا تھا. تو خدا را سب یہی گزارش کروں گا کہ اپنی مردوں کے ساتھ زیادتیاں نہ کریں، مردوں کے ساتھ زیادتیاں نہ ہونے دیں. مولوی صاحب کو پیسے پہلے ہی دے دیا کریں، ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کر دیا کریں. جنازہ کسی اچھے عالم دین سے، کسی مخلص انسان سے جس کو جنازے کی دعائیں بھی آتی ہوں. اور یہ جو آپ کو اونچی آواز میں جنازہ نہیں پڑھنے دیتے، یہ تو سنت ہے رسول اللہ کی، یہ تو رسول اللہ کی سنت ہے. طلحہ بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عباس کے پیچھے جنازہ پڑھا، انہوں نے جنازے کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھی اور دیگر دعائیں پڑھی. بعد میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جنازے کا طریقہ، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں یہ رسول اللہ کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کس کی سنت ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور بولتے ہیں ہمیں نہ پڑھانے دیں. اس میں کچھ وجوہات ہیں نا. اس میں وجوہات یہ ہیں جب مولوی اونچی آواز سے جنازے پڑھائیں گے ان کو دعائیں پڑھنی پڑے گی, وہ دعائیں ان کو یاد کرنی پڑے گی. تو بیچاروں کیا نہ کرے, وہ کیوں دعائیں یاد کرے آپ کے لیے اپنی؟ اور تو کیا تکلیف تھا آپ کے والدین کے پیچھے, اور تو کیا تکلیف تھا آپ کے دوستوں کے پیچھے وہ روئے, ان کو تکلیف پر وہ دعائیں کرے, وہ اپنے پیسے میں کس طرح کرے. تو میرے بھائی کو, دوستوں, بزرگوں, سنت کو اپنائیں. انشاءاللہ جتنی بھی خرافات ہیں وہ خود بخود ختم ہو جائیں گی. انشاءاللہ سنت کو اپنانے کی کوشش کریں گے ساتھی. انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک.